مجھے یہ لگ رہا تھا کہ پیٹریارکی کا جو ایسے نیچر کے اندر ایک بیلنس، جس طرح جواد صاحب نے بات شروع کی تھی کہ جب ایک انسٹیٹیوٹ بنتا ہے اس کے اندر ایک بندہ، اگر آپ کچھ بھی نہیں کسی کو رول دے رہے نا، تو بھی ایک لیڈ کرے گا ایز پر نیڈ. کوئی نہ کوئی لیڈنگ پوزیشن پہ آتا ہے اور اس کو وہاں سے باقی سارے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آٹومیٹیکلی وہ ایک ڈومیننٹ پوزیشن کے اندر کنسیڈر کیا جانا لگتا ہے. جب ہیومنس کے اندر یہ بات آتی ہے، جب یہ گیدررز اور ہنٹرز والی بات ختم ہو جاتی ہے، جہاں پہ اپنی فزیکل تقویت کی وجہ سے، اسٹرینتھ کی وجہ سے مرد یہ لیڈنگ رول لے رہے تھے، تو آٹومیٹکلی وہاں پہ خواتین کو یہ پرابلم تو نہیں تھا نا، یہ ایشو تو نہیں تھا ان کے لیے کہ ایک رول کر رہا ہے اور ہم اس کے نیچے سپریس ہونے شروع ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، یا مجھے جہاں پہ ایشو لگتا ہے وہ یہ چیز ہے کہ جہاں سب چیزوں کو منی وائز ٹریڈ ہونا، جب مرد وہ کموڈٹی گھر کے اندر لانا شروع ہو جاتا ہے جس کے اگینسٹ چیزیں بائی کی جانی شروع ہو جاتی ہیں، کی جا سکتی ہیں. اب آپ گھر کے اندر خواتین اگر کھانا بنا رہی ہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، بیمار پیرنٹس کو دیکھ رہی ہیں، اس کا کوئی مانیٹری ریٹرن نہیں ہے، ٹھیک ہے. ویئرایز یہ جو محنت مرد گھر سے باہر جا کے کر رہا ہے اس کا مانیٹری ریٹرن ہے جس کے اگینسٹ ساری چیزیں اکوموڈیٹ ہونی شروع ہو رہی ہیں. تو وہ والی چیز آٹومیٹیکلی آپ کے جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ آٹومیٹیکلی آپ امپاورڈ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز اتنی پرسسٹ اور پریویل کرنی شروع ہو جاتی ہے کہ ایک نارم بن گیا ہے، اور اس کے بعد اسی طرح سے ہائرارکی ڈیفائن ہونی شروع ہو گئی. یہ نیچرل بھی ہے شاید، نیچرل بھی ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں جب گیدررز تھیں تو بنیادی طور پر اس دور میں ان کے لائے ہوئے کھانے سے انسانیت چل رہی تھی، تو اس وجہ سے وہ ڈومینیٹ کرتی تھی سوسائٹی میں. نہیں، گھر میں بھی اور سوسائٹی یہ ہے کہ آج بھی اگر یہ جیسے فرما رہی تھیں کہ آج بھی اگر مثال کے طور پر کسی گھر کے اندر کوئی خاتون وہ کمانے لگ گئی ہیں، زیادہ کمانے لگ گئی ہیں، ان کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے، تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کی آٹومیٹکلی یہ ہو جائے گا کہ ان کی سیوی زیادہ ہو جائے گی، وہ چیزوں میں زیادہ بہتر طریقے سے انوالو بھی ہو رہی ہوں گی. اس کی وجہ میں نے جو آپ کو شروع میں کہا تھا نا، انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو معیشت پہ چل رہا ہوتا ہے، بہت بڑا حصہ. تو اس لیے یہ خود بخود ہو جانا ہے. میں تو ہمیشہ یہ قاسم صاحب سے بھی جب بھی بات ہوتی ہے تو ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس سے نکلیں اور آپ امپاور کر دیں، لوگ کمانا شروع ہو جائیں، آپ کو کوئی حق مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے ہی کوئی خاتون، کوئی بندہ، کوئی مرد، آپ اس پر ذرا غور کیجئے، وہاں تو خاتون اور مرد نہیں ہے نا کہ ایک باپ ہے اور وہ سخت باپ ہے، اور اس کے نیچے اس کا بیٹا، اور فرض کیجئے ایک ہی اولاد ہے، تو سختی ہو رہی ہے. جس دن وہ بچہ خود سے کمانا شروع کر دیتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی یہ خود بخود ہوتا ہے کہ یہ بیریئر نیچے آ جاتا ہے، اور وہ صورتحال وہ والی نہیں رہتی جو پہلے تھی. باپ بہت ساری چیزیں جو کرنا چاہتا بھی ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا. ایگزیکٹلی. تو اسی طرح سے خواتین اور مردوں میں بھی جب ہم عورت اور مرد بولتے ہیں نا، کہ مثال کے طور پر اسلام نے مرد کو یہ حیثیت دی، نہیں بھائی، اسلام نے شوہر کو یہ حیثیت دی ہے. اب یہ حیثیت کیا ہے؟ یہ حیثیت نہیں ہے، ذمہ داری ہے. اور مجھے یہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ذمہ داری کوئی آسان چیز ہے. ذرا اس کو کبھی اٹھا کے تو دیکھیں. اگر آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ اصلاً وہ ایک ذمہ داری دی گئی تھی، وہ ذمہ داری کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کو کمپلیٹ کرنے سے آٹومیٹیکلی یا نیچرلی اس کو پاور مل جائے گی. بالکل. اور یہ ذمہ داری بالکل اسی طرح شفٹ ہو جائے گی اگر وہ والی، وہ قوام والی جو حیثیت ہے وہ عورت اختیار کر لیتی ہے. تو یہ کیسے روکا جا سکے گا؟ میں نے ابھی جو آپ کو مثال دی تھی، بچے کو کہاں داخل کرانا ہے. اب اگر ایک عورت نے ڈیسیژن کرنا ہے اپنی معیشت کے لحاظ سے، اپنے فائنینسز کے لحاظ سے، تو وہ آٹومیٹکلی ڈیسیژن اس کے پاس چلے جانا ہے. لیکن اگر فیسز اس نے پے کرنی ہے تو اس کی سے بڑھ جائے گی. لیکن مجھے یہ آن بک تو بالکل ٹھیک بات لگتی ہے، لیکن جیسے آپ اپنے کمیونٹی میں کسی طرح ڈسکرمنیشن نہیں کرنا چاہ رہی، اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ نہیں، لیکن جس طرح ہمارے ہاؤس ہیلپس آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ زیادہ تر گھروں کے اندر دیکھیں گے خواتین دوسروں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں، ان کے آدمی بھی کام کر رہے ہیں، مگر خواتین بھی کام کر رہی ہیں، مگر ایک شدید امبیلنس ہے رول کے اندر. وہاں پہ کیا چیز غلط ہو رہی ہے؟ وہاں پہ اگر مرد، زیادہ تر لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے عام سننے میں آتا ہے کہ نشے کی لت پڑی ہوئی ہے اور بہت سارے پیسے ادھر ادھر اڑانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کما کے عورتیں لے کر آ رہی ہیں، جو بچے بھی دیکھ رہی ہیں، گھر بھی دیکھ رہی ہیں، اور وہ سارے رولز کے اندر جہاں پہ مرد کو جانا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا، اور وہاں پہ وہ دونوں طرف کی پارٹیز پوری کر رہی ہیں. اسٹل مرد ہے اور لٹ بردار ہے، اور وہ والی چیزیں لگ جاتی ہے نا. تو آپ دیکھیں، آپ نے جیسے لت کا لفظ بول دیا، نشے میں پڑ گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، گھر میں لیٹے رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، کام کرنے کی عادت نہیں رہی، تو یہ تو معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو جائے. مثال کے طور پہ کوئی خاتون ہو
اور وہ اپنے گھر میں ان کو ہر وقت سونے کی عادت پڑ جائے, کام نہ کرنے کی عادت پڑے, تو ہم ان کی اسپیسیفک بات کریں گے نا کہ بھئی فلاں کی بیوی جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی, فلاں کا شوہر یہ کام نہیں کر پا رہا. میرا کہنا صرف یہ ہے, اور پہلے پروگرام سے ایک ہی بات کہتا چلا آ رہا ہوں, کہ آپ مرد اور عورت کو لڑواتے کیوں ہیں؟ اس سے تو آپ میری بیٹی کو بھی لڑوا رہے ہیں مجھ سے, میرے بیٹے کو بھی لڑوا رہے ہیں مجھ سے, میرے باپ کو بھی مجھ سے لڑوا رہے ہیں, میرے تایا کو, میرے پھپھا کو بھی مجھ سے لڑوا رہے ہیں. بھائی مختلف رشتے ہیں جس کے اندر ہم مختلف طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. ان رشتوں میں کبھی معیشت اپنا کردار ادا کرے گی, کبھی معاشرت اپنا کردار ادا کرے گی, کبھی سماج اپنا کردار ادا کرے گا, اور اس کے نتیجے میں کچھ ڈیسیژنس کریں گے آپ.